تو آپ کی رات میں زرانگے سے ملاقات ہوئی، کیا میٹنگ میں 2 گھنٹے یہ بات چیت چلی، کیا مسئلہ تھا اور کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے، میں اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت میں رہنے والی جتنی بھی سماجی اکائیاں ہیں، جتنے بھی سوشل یونٹس ہیں، جتنی بھی دھارمک اکائیاں ہیں، ان کے درمیان آپس میں نفرت نہ بڑھے، بھروسہ بڑھے، بھائی چارہ بڑھے، کوآپریشن بڑھے، تاکہ ملک ترقی کرے۔ کچھ طاقتیں ہیں جو اس ملک میں آپس میں لڑائی کرا کر، نفرت پیدا کر کے اپنا ایک پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہر ملک کے خیر خواہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک میں محبت اور بھائی چارے کو پھیلائے۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے، اور مراٹھوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت ہی زیادہ اچھے رشتے رہے ہیں۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے جو دادا تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کا نام 2 مسلمان پیروں کے نام پر رکھا، شاہ جی اور شریف جی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سی مثالیں اور دلیلیں ہیں، کس قدر جان اپنی جوکھم میں ڈال کر کلکرنی کے مقابلے میں مدد کی تھی سدھی ابراہیم نے شیواجی مہاراج کی۔ تو یہ مجھے، میں مہاراشٹر میں نہیں پورے دیش میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نفرت والی طاقتیں کمزور ہوں اور جوڑنے والی طاقتیں وہ مضبوط ہوں۔ میں بہت دن سے جنگی پاٹل صاحب کے بارے میں سن رہا تھا، وہ بھی میرے پاس آنا چاہتے تھے، مجھے آنا ہی تھا اپنے ایک کام سے اورنگ آباد۔ ان کو اطلاع ملی تو یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ خود اپنی جگہ سے چل کر یہاں آ گئے، اور ہمارے درمیان یہی چرچا ہوئی کہ سماجی طور پر مراٹھوں میں اور مسلمانوں میں اور شیڈول کاسٹ میں کیسے ایکتا کو بڑھایا جائے۔ ہمارا ابھی راجنیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل قسم کے الیکشن میں کون کس کو سپورٹ کرے گا، یہ میرا میدان نہیں ہے۔ میرا میدان سماجی ایکتا اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہماری جو ان کی پہلی میٹنگ ہوئی، میں کافی امید لے کر واپس جا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کی ہمارے ان کے درمیان وچار ومرش ہوا، تبادلہ خیالات ہوئے، اس سے مجھے ایسا لگا کہ مراٹھا اور مسلمانوں کے درمیان اور دلتوں کے بھی درمیان اور یہ بہت اچھی سماجی ایکتا آنے والے دنوں میں بنے گی۔ خدا کرے کہ اس کا اثر راجنیت پر بھی پڑے، لیکن میں بیسیکلی راجنیت کے میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ میری دلچسپی اس بات سے ہے کہ ملک کو خدا نے وہ ریسورسز دی ہیں۔ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، جتنا مین پاور یہاں ہے، جتنی سولر انرجی یہاں ہمارے پاس ہے، اور جتنا اسپریچول ویلیوز اور سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کی چھمتا اور صلاحیت ہمارے پاس ہے، وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں کنسٹرکٹیو انداز سے، پازیٹیو انداز سے یوز ہو جائیں تو ہمارے ملک کو سپر پاور بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اور سپر پاور صرف ہتھیاروں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایتھکس اور مورل اور ویلیوز کے حساب سے۔ بس میری تو ان سے یہی بات چیت ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بات چیت کا اچھا نتیجہ نکلے گا، مہاراشٹر کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور دیش کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے کہا کہ جو چھپی طاقتیں ہیں جو سماج کو یہ کرنا چاہتی ہے، تو مسلم، مراٹھا اور دلت سماج ایک ساتھ میں آئے تو یہ طاقتوں کو کم کر سکتے ہیں، یہ ساتھ آنا چاہیے، آپ کو لگتا ہے؟ یقینی طور پر جتنی بھی سماجی اکائیاں ہیں، جب وہ آپس میں ایک ہوں گی، ہم کو کون لڑا رہا ہے؟ ہمیں کوئی چوتھی طاقت ہے جو لڑا رہی ہے۔ اگر ہم 3 آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کسی تیسرے کے مدھیم سے کام نہ لیں، ہم کو ڈائریکٹ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے آپس کا کمیونیکیشن کمزور ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہم کو ہمارے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں، اس پر ہم بھروسہ کر کے لڑ پڑتے ہیں۔ تو میری مہم پوری ملک میں یہ ہے کہ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ زیادہ تر غلط فہمیاں ہیں اور ایک پروپیگنڈا ہے پولیٹیکل۔ جیسے ہی آپس کا سنواد شروع ہوگا اور بات چیت آگے بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں
وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. آخری سوال آخری سوال جس طرح سے جرنگے سے آپ کی ملاقات ہوئی، مہاراشٹر میں چناؤ چل رہے ہیں اسمبلی کے، جرنگے پاٹل بھی الیکشن میں لڑنا چاہتے تھے، اور جس طرح سے لوک سبھا کا الیکشن کا رزلٹ مراٹھواڑے کا دیکھا جائے، مسلم مراٹھا کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے چناؤ کے نتیجے کچھ الگ آئے تھے. تو ان کی کوشش ہے کہ مسلم اپنے ساتھ میں رہے. تو کل کی میٹنگ میں اس کو پولیٹیکل درجے سے کچھ دیکھا جائے، کچھ ایسی چرچا ہوئی، یا جرنگے پاٹل نے کچھ آپ سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں سماجی بھائی چارے تک اپنے آپ کو سیمت رکھتا ہوں. میں نے اسی وشے پر ان سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ دکھائی اس بارے میں کہ سماجی طور پر ہم کیسے ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں. گاؤں کے لیول پر، محلے کی سطح پر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ملنا جلنا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا درد بانٹنا. میں اس سے آگے نہیں بڑھا ہوں. میں نے جو کچھ بات چیت کی ہے وہ اسی ایریا کے اندر کی ہے. یہ ملک کے حالات کا ایک تو نگیٹو رخ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. لنچنگ ہو رہی ہے، بلڈوز جسٹس ایک عجیب طرح کا آ گیا ہے جو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. لیکن میں پازیٹیو رخ دیکھتا ہوں. ملک میں جب 2014 میں یہ سرکار دلی میں آئی تھی تو وہ ہندوتوا کے ایجنڈے پر نہیں آئی تھی. وہ 15 لاکھ روپے ہر ایک کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے، اس وعدے پر آئی تھی. 2 کروڑ جاب ملیں گے ہر سال نوجوانوں کو، اس وعدے پر آئی تھی. کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو جائے گی، اس امید پر آئی تھی. جب 2019 میں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ پھر پلوامہ کا ڈرامہ انہوں نے مینیج کیا، اور اس کے ذریعے سے قوم پر ایک خاص مزاج آیا. اور اب جب 2024 میں نہ پلوامہ ہو سکا، نہ 15 لاکھ، نہ کسانوں کی دگنی آمدنی، اور نہ 2 کروڑ جاب، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ کانگریس جو ہے وہ منگل سوتر چرا کر لے جائے گی اور مسلمانوں کو دے دے گی. تمہاری 2 بھینسوں میں سے ایک بھینس کھول کر لے جائے گی، اور وہ ایک بھینس مسلمانوں کو دے دے گی. یعنی سر شرم سے جھک گیا کہ انڈیا جیسی ڈیموکریسی کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اتنی گھٹیا درجے کی باتیں کر رہا ہے. وہ کیوں کیا؟ انہوں نے فرسٹریشن کی وجہ سے کیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہندوتوا کام نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی جنتا نے ہندوتوا کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب دیکھیے، کسان ناراض ہیں، مزدور ناراض ہیں، دلت ناراض ہیں، لنگایت ناراض ہیں، جو بدھسٹ ہیں، جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، جو آدیواسی ہیں وہ ناراض ہیں، جو سکھ ہیں وہ ناراض ہیں. منی پور کے بعد کرسچنز بھی بہت بری طرح پریشان ہیں. کون ہے جو اس دیش میں اس وقت، اگر پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں بھی 79 سیٹس پر ای وی ایم کا کھیل نہ ہوا ہوتا تو آج موجودہ سرکار اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی. یہ اس الیکشن میں بھی یہ بات سامنے آ گئی، ہریانہ کے الیکشن میں بات سامنے آ گئی کہ جن مشینوں سے بی جے پی کو میجورٹی ملی ہے اس میں 99% بیٹری تھی، اور جن مشینوں سے کانگریس کو میجورٹی ملی ہے اس میں 60 to 70% بیٹری تھی. واٹ ڈز اٹ مین؟ تو یہ کھیل ہو رہا ہے ہمارے دیش میں ڈیموکریسی کے ساتھ. لیکن جیسی جیسی اویئرنیس بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی روکنے کی ذمہ داری سماج کے لوگوں کو بھی اٹھانی پڑے گی. پولیٹیکل لیڈرز سے میں نے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پولنگ کے دن یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. بوتھ مینجمنٹ کے بعد ان کو اسٹرانگ روم کی حفاظت کے لیے بھی ڈٹ کر سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ کھیل اسٹرانگ روم میں ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ دیش میں یہ سب چل رہا ہے، مہاراشٹر میں بھی وشال گڑھ والا معاملہ سامنے آیا تھا، یہاں پہ بھی بی جے پی کی سرکار ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. وہ تو ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ لڑاؤ، ڈیوائڈ کرو اور رول کرو. لیکن دیش کے عوام اب پہلے کے مقابلے میں اویئر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے دیش کے عوام سے اچھی امید ہے.